محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے غریبوں اور امیروں میں جو فرق ہے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے امیر اور غریبی کا فرق ختم کرنے کے لیے، کالا اور گورے کے درمیان میں جو فرق ہے، گورے کالے لوگوں کو جو کم نظر سے دیکھتے ہیں، اس فرق کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ عرب اور عجم میں جو فرق ہے، عرب والے عجم والوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اس بڑائی کو ختم کرنے کے لیے، برابری کا سبق دینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی امیر غریب کے اوپر فخر نہیں کر سکتا، کوئی گورا کالے کے اوپر فخر نہیں کر سکتا، کوئی امیر کا لڑکا یتیم کے لڑکے کے سامنے تکبر اور فخر کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، سب کے سب برابر ہے۔ یہ پیغام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کو دے کر گئے، دلت ہو، آدیواسی ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، برہمن ہو یا دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو، تم سب کے سب مٹی سے بنائے گئے ہو، امیر کے لڑکے ہو یا غریب کے لڑکے، کوئی فرق نہیں۔ تم میں سے جو جتنا تمہیں پیدا کرنے والے رب خدا گاڈ سے جتنا ڈرنے والا ہے، جس کا اخلاق تم میں سے جس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ تم میں سے بہتر آدمی ہے۔ کوئی یہودی پی لیا پانی، کوئی عیسائی، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی آدیواسی، کوئی دلت، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کوئی پانی پی کر دے رہا ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہے، کالا پی کر دے رہا ہے تو تو گورا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرا جھوٹا پاک نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ اس دنیا میں اس فرق کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے، ایک مزدور کے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ ملاقات کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پہ گانٹے تھے، نشان تھے۔ پیارے نبی نے پوچھا کیسے نشان ہے؟ کہا کہ میں مزدوری کرتا ہوں، پہاڑ کے پتھر توڑتا ہوں، مزدوری کر کے کماتا ہوں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، اور پیارے نبی فرماتے ہیں سن لو دنیا والو، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو۔ نبی محمد رسول اللہ مزدوروں کو انصاف دلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے نبی محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ظالموں کو ظلم سے بچانے کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے سیرت کے، پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ رو رہا ہے، دیکھا کہ ایک غلام ہے جو رو رہا ہے، چکی ہے سامنے، آٹا پیسنا ہے۔ پہلے نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ گیہوں ہے اس کو پیسو، پیسنے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، روتے کیوں ہو؟ کہا کہ مجھے بخار چڑھا ہے، میں کام نہیں کر سکتا، میں غلام ہوں ان کا، بخار ہے فل، اگر میں چکی نہیں پیسوں گا، اس کو آٹا نہیں بناؤں، صبح تک آٹا نہیں بناؤں گا گیہوں کا تو صبح میں مجھے مارا جائے گا، میرے اوپر کوڑے برسائے جائیں گے، مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، چکی تو نہیں پی سکتا، فل بخار ہے مجھے۔ کون پوچھنے والا؟ اس زمانے میں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تھا، کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا تھا، اگر کوئی بات کرے تو ایکشن لیا جاتا تھا، ظلم ہوتا تھا، لوگوں سے زبردستی کام کرائے جاتے تھے، مزدوروں کو مزدوری نہیں ملتی تھی اس دور میں، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، ہیومن رائٹس کی کوئی بات نہیں تھی، اس زمانے میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، امیر غریب کے اوپر ظلم کرتا تھا، بڑے لوگ کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے تھے، لوگوں کو غلام بنا کر کام زیادہ کرواتے تھے، کسی مزدور کو مزدوری پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر انصاف کو عام کیے ہیں، انصاف کی بات کی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ غلام سوچ رہا تھا کہ اتنے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، کوئی حال نہیں پوچھتا، میرے اوپر ڈیلی ظلم ہوتا ہے، میں روتا ہوں، میرے رونے کی آواز کوئی نہیں سنتا، کوئی مجھے تسلی دینے کے لیے نہیں آتا، یہ اتنا اچھا انسان، اتنے اچھے اخلاق والا انسان، اس کا چہرہ بھی اتنا چمکدار، اتنے اچھے اخلاق والا انسان یہاں مکہ میں، یہ کون ہے؟ اس کے بعد تھوڑی دیر میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تازے کھجور اور دودھ کا پیالہ لاتے ہیں، مزدور سے کہتے ہیں اس غلام سے کہ دودھ پی لو، کھجور کھا لو، وہ دودھ پیتے ہیں اور کھجور کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم آرام کر لو۔ کہا کہ میں آرام کیسے کروں گا؟ اگر آرام کروں گا صبح مجھے کوڑے لگیں گے، اس گیہوں کو پیسنا ہوگا، چکی کون چلائے گا؟ اگر نہیں چلاؤں گا صبح مارا جاؤں گا، مجھ پہ کوڑے چلیں گے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ رحمت للعالمین، نبیوں کے سردار، جتنے فالوورز آج نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہے، کسی لیڈر کے اتنے فالوورز آج تک نہیں ہے۔ قیامت کے بعد انبیاء ان کو فالو کریں گے، انبیاء ان کے پیچھے ہوں گے، نبیوں کے سردار، صحابہ کے سردار، ولیوں کے سردار، جنات اور انسانوں کے سردار، جن کے شفاعت سے اللہ جنت میں فیصلے فرمائیں گے، جن کے صدقے میں سورج کی روشنی، چاند کی چمک، آسمان سے بارش، زمین سے اناج،
جن کے صدقے میں اللہ سارے دنیا کا نظام چلا رہا ہے، محمد رسول اللہ جن کے اوپر اللہ خود روزانہ درود بھیجتے ہیں، روزانہ اپنی رحمتیں برساتے ہیں، جن کو خود ڈیلی روزانہ اللہ یاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں ڈیلی بھیجتے ہیں۔ اتنے بڑے پیغمبر محمد رسول اللہ اس غلام کو تسلی دیتے ہیں کہ تم آرام کر لو، تمہیں بخار لگی ہے، میں تمہاری چکی پیسوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیستے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیستے ہیں صبح تک، ان کا کام پورا ہو جاتا ہے، تسلی دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دوسری رات پھر شام کے ٹائم پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، بخار ہے، دودھ لاتے ہیں، پلاتے ہیں، کھجور کھلاتے ہیں اور اس کو سلاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیستے ہیں، تیسرے دن پھر آتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، بخار ہے، چکی محمد رسول اللہ خود پیستے ہیں، اس کو کھجور کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، سلاتے ہیں۔ جب اس کو بخار ختم ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ کہہ کر جب وہاں سے گزرنے لگتے ہیں، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، اتنا اس کا خیال کرتے ہیں۔ وہ غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارا نام تو بتاؤ، تم کون ہو؟ تمہارے اخلاق اتنے اچھے، تمہارا کردار اتنا اچھا، تمہارا بول چال، تمہارے بات کرنے کا انداز، تمہارے گفتگو کا طریقہ، اتنے اچھے اخلاق والے، یہاں کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا، آپ غلاموں کا خیال کرنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، تم ہو کون؟ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرا نام محمد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا نام میں بہت مرتبہ سنا ہوں، دشمنوں کے زبان سے سنا، دشمن تمہیں گالیاں دیتے ہیں، دشمن تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، آج لوگ اچھے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے، مگر دشمنوں کے زبان سے میں یہ بھی سنا ہوں کہ جو محمد کو دیکھ لے گا اسی کا ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے پیغمبر ہو، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایسے پھیلا، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا، اسلام زبردستی، اسلام تلوار سے، اسلام لڑائی اور جھگڑوں سے، اسلام زبردستی سے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں تمہاری اور میری کامیابی ہے۔